امی کی کہانیاں۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے ناشتہ۔ ایک دن سعد اسکول جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ یونیفارم پہنا، جوتے ابھی نکالے ہی تھے کہ اس کی امی نے آواز دی، سعد جلدی آؤ، ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کر لو۔ سعد نے جوتے پہنے، اگلے ہی لمحے والدہ کے پاس پہنچ گیا۔ اپنی عادت کے مطابق اپنی امی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، امی جان میں ناشتہ نہیں کروں گا، بالکل دل نہیں چاہ رہا، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ اس کی امی نے جواب دیا، بیٹا ناشتہ تو کر لو نا، ناشتہ کتنا اہم ہوتا ہے صحت کے لیے۔ لیکن سعد نہ مانا اور والدہ کو طبیعت کا بہانہ کر کے مطمئن کر دیا اور سلام کر کے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے سعد نے یہی عادت بنا لی، ناشتہ بالکل چھوڑ دیا۔ صبح ناشتے کے وقت سبق دیکھنے میں مصروف ہو جاتا اور پھر اسکول چلا جاتا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن سعد اسکول سے واپس آیا تو اس کے والد نے سعد کو آواز دی۔ سعد ابو جان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سعد کے ابو نے سعد کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا میری بات توجہ سے سنو، آج میں آپ کے اسکول گیا تھا۔ آپ کے اساتذہ نے مجھے بتایا ہے کہ کچھ دنوں سے آپ کی حالت بدل گئی ہے۔ وقفے سے پہلے کے اسباق میں بہت سست رہتے ہو اور اکثر سو بھی جاتے ہو۔ بیٹا ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سعد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور جواب دیا، ابو جان معلوم نہیں، مجھے بھی احساس ہے مجھے پہلے والی چستی نہیں رہی۔ اس کے والد نے پوچھا، سعد کہیں آپ رات کو دیر تک تو نہیں جاگتے؟ اس نے جواب دیا، نہیں ابو جان، میں تو پہلے سے بھی جلدی سو جاتا ہوں۔ ادھر باورچی خانے سے والدہ نے گفتگو سنی اور کہا، مجھے اس کا سبب معلوم ہے، سعد اب صبح بغیر ناشتہ کیے چلا جاتا ہے۔ سعد کے والد نے کہا، بیٹا کیا یہ بات درست ہے؟ سعد نے بڑی شرمندگی سے کہا، جی ہاں ابو جان، لیکن میرے اور سب دوست بھی بغیر ناشتہ کیے آتے ہیں، پھر ہم سب اکٹھے وقفے میں ناشتہ کرتے ہیں۔ سعد کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا آپ کی سستی کی وجہ یہی ہے، آپ کے دوستوں کا طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ گھر سے ناشتہ کرنا چاہیے، اس سے آپ کا ذہن بھی تیز ہوگا اور جسم میں سستی بھی نہیں آئے گی۔ اب آپ نے خود تجربہ کر لیا کہ بغیر ناشتہ کیے سست رہتے ہو۔ سعد نے کہا، لیکن ابو جان میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کروں، اگر گھر سے کر کے جاؤں گا تو وہاں کیسے کروں گا؟ اس کے والد نے جواب دیا، بیٹا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، اسکول جانے سے پہلے گھر سے ناشتہ کر لیا کرو، وہاں وقفے کے دوران ہلکی پھلکی اشیاء مثلاً بسکٹ، دودھ وغیرہ سے ناشتہ کر لیا کرو، اور یوں آپ دوستوں کے ساتھ بھی ناشتے میں شریک ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر سعد بہت خوش ہوا اور کہا، بالکل ٹھیک، آئندہ میں ناشتہ کر کے جاؤں گا، یوں اپنی پڑھائی اور صحت کا خیال رکھوں گا اور دوستوں کے ساتھ بھی ناشتے میں شرکت رہے گی۔ اس کے بعد سعد اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے والد اور والدہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے غلطی پر معافی مانگی اور آئندہ کے لیے عہد کیا کہ کبھی کوئی شکایت آپ کو نہ ملے گی۔ پیارے ساتھیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کام بڑوں سے پوچھ کر کیا جائے تاکہ بڑے اپنے تجربے کے موافق ہمیں صحیح بات بتا سکیں۔ اس سے بڑے بھی خوش ہوں گے کہ بچے پوچھ کر ہر کام کرتے ہیں، اور ہم بھی صحیح بات معلوم کر کے اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے کر سکیں گے۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ سب کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔